جی ناظرین السلام علیکم 5 خبریں ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ہر خبر پہ تھوڑا ٹائم لگا کر پھر جلدی یہ ویلاگ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچے۔ سب سے پہلے اور سب سے دلچسپ خبر تو ایک ہمارے دوست ہیں ماجد نظامی جیو کے بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں، اور الیکشن پہ جتنی اچھی معلومات ان کی ہیں پاکستان میں شاید ہی کہیں کسی کی اتنی زیادہ الیکشن پہ اتنی گرپ ہو، حلقوں کے حوالے سے اور شخصیات کے حوالے سے، برادریوں کے حوالے سے، ماضی کے الیکشن کے حوالے سے۔ ماجد نظامی الیکشن کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی، ایک دفعہ ٹویٹ پڑھ کے تو آدمی کو سکتہ ہی ہو گیا، اور میں نے کہا یار یہ ماجد نظامی ہمارے دوست بھی ہیں، تو میں نے کہا یار یہ اس نے کیا ٹویٹ کر دیا؟ تو وہ ٹویٹ میں آپ کو سناتا ہوں تو پھر ایک دفعہ آپ بھی سوچیں گے یار اس نے کیا ٹویٹ کر دیا۔ ٹویٹ تھی، انہوں نے کہا کہ جناب عاصم منیر صاحب جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر حلقہ نمبر N99 سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ایک دفعہ تو بندہ کہے یار یہ ماجد صاحب کو کیا ہو گیا ہے، انہیں اپنی جان پیاری نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر بعد میں آدمی کی عقل تھوڑی سی کام آئی، کیونکہ ماجد نظامی بھی سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ ٹویٹ کیا، تو پتہ چلا کہ واقعی حلقہ N99 سے جماعت اسلامی کے ایک امیدوار ہیں، ان کا نام جناب عاصم منیر ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کا ماجد نظامی نے یہ ٹویٹ کیا۔ لیکن ایک دفعہ تو ٹویٹر پہ نا وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں تھرتھلی پھیل گئی، رونق ہی لگ گئی نا، تو بڑا دلچسپ تھا۔ تو وہ جو ڈیٹا سے چیزیں نکالتے ہیں، ڈیٹا سے چیزیں بڑی دلچسپ چیزیں کریٹ کرتے ہیں، اس میں سے یہ ایک چھوٹا سا شعبدہ انہوں نے کریٹ کیا۔ کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن بات ہے بھی صحیح، لیکن بات ہے بھی حیران کن۔ دوسری خبر جو یہ تو خیر ایک ذرا دلچسپ پیرائے میں بات تھی، دوسری خبر جو بڑی تکلیف دہ خبر ہے اور اس کو بات پہنچانا آپ تک ضروری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایئر وائس سے ایک پروگرام ہوتا ہے مارننگ شو باخبر سویرا، اشفاق ستی وہاں پر پروگرام کرتے ہیں، اس کے مارننگ شو ہوسٹ ہیں، اور ان کی اہلیہ نے نومکا ستی ان کا نام ہے، اور ٹویٹر پہ تصاویر لگائی ہیں اپنی، جن پہ ان پہ بہت بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ پوری سٹوری لکھی ہے کہ کس طرح ان کے اوپر ان کے شوہر اشفاق ستی نے تشدد کیا، اور خونم خون وہ خاتون ہے، اور ان کا بالوں سے پکڑ کے سر زمین سے مارا گیا، منہ پہ تکیہ رکھ کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اشفاق ستی دیکھنے میں تو بہت ڈفرنٹ سے آدمی لگتے ہیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے یہ اس میں انسانی حقوق والے لوگ سارے کود پڑے۔ جبران ناصر کا بھی اس پہ ٹویٹ آ گیا، اور روبی انم کا بھی، رابعہ انم جو جیو کی اینکر ہے، ان کا بھی انسانی حقوق کے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی ہی تکلیف دہ وہ تصاویر ہیں، وہ دیکھی نہیں جا رہی، اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے۔ اور وہ اب سچ جھوٹ ظاہر ہے، وہ ایک خاتون نے تصاویر لگائی ہیں تو وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہوں گی، تو وہ عجیب سی، لیکن وہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی بھی ہے اور لوگ بہت لعن طعن کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک انٹرنیشنل لیول سے بھی ایک خبر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، پاکستانی ہم منصب ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور بیسیکلی یہ گزشتہ دنوں جو کشیدگی کا ماحول چل رہا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ 9 پاکستانی جو مزدور ہیں ان کا قتل ہوا، ان کا انفارچونیٹلی سب کا تعلق پنجاب سے تھا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان ایران کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بلوچستان کے اندر جو تخریب کاریاں کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کا ہے، اور یہ دو ممالک سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپس کے تعلقات کو سالو کرنے لگے ہیں، اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ اصل میں مسئلے کی جڑ ہے۔ ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں،
ہمارے آپس میں اختلافات ویسے نہیں ہیں جیسے دنیا کو نظر آئے پچھلے دنوں میں کہ پاکستان نے جوابی حملہ کر دیا، ایران نے حملہ کر دیا۔ ہم ایسے ممالک نہیں ہیں، ہم برادر اسلامی ملک ہیں اور ہمارے اندر ویسے تعلقات نہیں ہو سکتے، ہم مخامصانہ قسم کے تعلقات نہیں ہو سکتے، ہمارے رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ان تعلقات کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، بدقسمتی سے ان میں سے کچھ لوگوں کا تعلق بلوچستان میں تشکیل پانے والے، پرورش پانے والے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں سے ہے، اور وہ مرگ بر سرمچار، وہ بالکل صحیح نعرہ تھا کہ ان کو ختم کرنا آبجیکٹو ہے، آپس میں لڑنا آبجیکٹو نہیں ہے۔ تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں اور ان سے اس لیول پر گفتگو ہونی چاہیے، آپس کے اختلافات کو اس طرح نمٹانا چاہیے، جنگ و جدل حل نہیں ہوتا اور اس سے سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک اور خبر ملکی سیاست کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ صنم جاوید کو، اور وہ جو ہے ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور اب وہ کیمپین بھی کر سکیں گی۔ کیمپین وہ کریں گی مریم نواز کے مقابلے میں، اور مریم نواز کے مقابلے میں انہیں الیکشن لڑنا ہے۔ کیا وہ مریم نواز کو چیلنج پیش کر سکتی ہے؟ دیکھیے، مریم نواز کے لیے کیمپین کرنے والے بہت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو مخصوص نشستوں پہ جتنی خواتین ہیں، ان سب کی ڈیوٹی مریم نواز نے لگائی ہے کہ گھر گھر جا کے پوچھو مسئلے کیا ہے، مدد کرو لوگوں کی، کیمپین کرو، ڈور ٹو ڈور کیمپین کرو۔ وہ وہاں پر کیمپین کر رہے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا ایک کلٹ ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو مریم نواز اپنی کیمپین بالکل کر رہی ہے، لیکن صنم جاوید کیا ان کو کوئی مقابلہ پیش کر سکیں گے؟ اگر فرض کریں کہ یہ مریم نواز جیت جاتی ہیں اور ایک سخت مقابلے کے بعد جیتتے ہیں لاہور میں، تو بھی یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوگی۔ مریم نواز کو جیتنا ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ساتھ، بڑی فتح حاصل کرنی ہے، چھوٹی موٹی فتح نہیں حاصل کرنی۔ اور اگر یہ چند 100 ووٹوں کے ساتھ صنم جاوید سے جیتی تو مریم نواز کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے یہ کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگی۔ انہیں اس سے زیادہ ووٹوں سے جیتنا ہے، انہیں اس سے زیادہ فتح حاصل کرنی ہے۔ اچھا جی، ایک اور کیس جو ہم نے وہ سپریم کورٹ میں صحافیوں کے خلاف پچھلے دنوں اچانک بریکنگ نیوزیں چلنے شروع ہو گئی، سکرینوں پہ پھٹے چلنے شروع ہو گئے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیے، اور پھر صحافیوں کے نام آنے شروع ہو گئے، اور بڑے قابل قدر صحافی جو تھے ان کے نام بھی آنے شروع ہو گئے۔ جو بڑے بڑے نام تھے اس میں مطیع اللہ جان کا نام تھا، اس میں اسد طور ہمارے دوست ہیں ان کا نام تھا، ثاقب بشیر کا نام تھا، ان سب لوگوں کے نام آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ جو ہے چیف جسٹس کی توہین میں تھے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ بات بالکل ہی بڑی عجیب سی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ تو خود اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، وہ تو خود کہتے رہے کہ یہ توہین چیف جسٹس والی کہانی یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ تو اب چیف جسٹس بنے ہیں تو پھر آج انہوں نے پھر ابھی سیٹرڈے کو سنا انہوں نے اپنے دفتر میں ہی بلا لیا صحافیوں کو اور ان سے کہا، تو وہ الٹیمیٹلی اس پرابلم نے حل ہونا ہی تھا۔ آج بھی جو صحافیوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں تو آرٹیکل 19 کی آزادی اظہار کی قدر کرتا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جو ہے اگر آپ عدالت پر تنقید کریں اور ادارے پر تنقید کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ البتہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں تنقید سے نہیں گھبراتا اور تنقید کرنی چاہیے۔ تنقید سے تو معاملہ تو یوں لگتا ہے، اور اسد طور کو بلایا، پھر وہ معاملہ شروع ہو گیا کہ اسد طور کو جن لوگوں نے مارا، مطیع اللہ جان کو جن لوگوں نے اغوا کیا، عمران شفقت کو جن لوگوں نے اٹھایا، وہ لوگ کدھر ہیں؟ کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے؟ کیا وہ سارا کیس کسی اور ہی سائٹ پہ جا رہا ہے؟ تو میرے خیال میں جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا وہ آزادی اظہار کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی ہو کہ یہ جو ایف آئی اے نے میرے خیال میں ہراساں کرنے کے لیے چیزیں کی ہیں، یا کچھ ان میں سے لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کیا ہے،
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس طرح کا نوٹس لے لے. یا پھر ایک اینگل اس میں یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو مشتعل کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو مشتعل کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ ٹویٹس بھی واضح کیے جا رہے ہیں اور وہ بڑے پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ تو آپ کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے ہیں اور آپ اس پہ صبر کرتے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا. یہاں پر دانش کا اور تدبر کا ثبوت دینا ہے. اگر کیونکہ ایک کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا تو پھر تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. میرے خیال میں تنبیہ کر دی جائے گی، تھوڑا سا باز پرس کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا انٹیلیجنٹلی، اور آزادی اظہار پر قدغنیں نہیں آنی چاہیے. اگر اس طرح کے کسی معاملے سے آزادی اظہار پر قدغنیں آنا شروع ہو گئی تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے اس طرح کا فیصلہ آ جائے تو پھر تو مناسب بات نہیں ہے نا. آج کا ویلاگ بہت سی خبروں کا مکسچر تھا، لیکن چلے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.